اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں, اور یہ شرک ہے, بڑا شرک ہے. یہ ایسا کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلانے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام نہیں چلاتا ہے. لوگ بہت سارے جو صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 4 قطب ہیں جن پر دنیا قائم ہے, وہی دنیا کا نظام چلاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب شرک اور کفر کا عقیدہ ہے. تو اللہ رب العالمین دنیا کا نظام چلانے والا. تو اللہ کی جو خصوصیات ہیں ان کی کوئی بھی خصوصیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ شرک کرتے ہیں. تو نبی پر ایمان لانے میں چیز شامل ہے کہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ نبی کے ساتھ نہ مانی جائیں. اگر آپ مانیں گے تو آپ نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کر دیا, اللہ رب العالمین کے آپ ان کو برابر کر دیا, اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. تمہارے نے کیا فرمایا, اجعلت للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, اللہ کے شریک کر دیا؟ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان شاء اللہ, اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے وہی چیز ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا, آپ کہ ہمارے چاہنے سے چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے چیز نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان کو نبی کے بارے میں مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے نبی کے بارے میں نہ ماننا, یہ بھی نبی پر کی خیر خواہی میں چیز بھی شامل. بولے کتاب ہی, اور جو کتاب ہے قرآن جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا اس کی خیر خواہی, اس پر ایمان لانا, اس کو اللہ کی آخری کتاب ماننا, اور یہ ماننا کہ وہ کتاب محفوظ ہے اور وہ تمام کتابوں کی سردار ہے, سب سے افضل کتاب ہے. قرآن مجید محفوظ ہے, قیامت تک وہ محفوظ رہے گی, اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی میں شامل ہے. اس کی تلاوت کرنا, اسے یاد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے قرآن مجید کی, سب سے بڑی خیر خواہی. اگر آپ پورا قرآن یاد کر لیں لیکن قرآن کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو قرآن آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث القرآن حجت لک اور حجت علیک, قرآن یا تو آپ کے لیے حجت بن کر کے آئے گا یا تو آپ کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا. آپ کے لیے دلیل کیسے بن کر کے آئے گا؟ جب آپ کا قرآن کے مطابق عمل ہوگا. قرآن کہے گا, اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ قرآن, تیرا بندہ قرآن پڑھتا بھی تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, اس کے مطابق عمل بھی کرتا تھا. یہ قرآن دلیل بن کر کے آئے گا, حجت بن کر کے آئے گا, اللہ تعالیٰ کیا سفارشی بن کر کے آئے گا. اور اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے, قرآن پر ایمان تو رکھتا ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن سے یاد بھی ہے, پورا قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے, لیکن قرآن کے خلاف اس کا عمل ہے, قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں, تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا. اور حجت علیک, یا تمہارے خلاف دلیل بن کر کے قرآن آئے گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزرتی تھی, اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا, کانا خلق هو القرآن, ان کا اخلاق قرآن تھا. قرآن عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا, کہ اس پر انسان کا عمل ہو. اگر اس پر عمل انسان کا نہیں ہے تو قرآن ان کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا. اللہ نے قرآن میں شرک سے منع کیا ہے, اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے, غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے, اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے, اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں سے منع کیا ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو کر بھی رہے ہیں تو قرآن کو اپنے خلاف دلیل بنا رہے ہیں, قرآن کو اپنے خلاف حجت بنا رہے ہیں. اس لیے قرآن اسی وقت آپ کے لیے پڑھنا یا اس پر عمل کرنا یہ اسی وقت آپ کے موافق ہوگا جب آپ کا اس کے مطابق عمل ہوگا.